حي على الفلاح. استعمال الجوارح، جوارح کا استعمال. اعضاء کا استعمال. بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کے لیے مخصوص عبادت ہے اور ان سے وہی اطاعت مطلوب ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کی تخلیق کی گئی ہے. اس کے بعد لوگوں کی 3 اقسام ہیں. ان میں سے ایک ان اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کرتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور جو ان سے چاہا گیا ہے. یہ وہ قسم ہے جس نے اللہ سے بہت ہی نفع بخش تجارت کی اور اپنے نفس کو اللہ کی خاطر انتہائی نفع مند بیع کے ساتھ فروخت کر دیا. اور نماز میں تمام اعضاء دل کے تابع ہو کر ہی عبودیت میں استعمال ہوتے ہیں. دوسری قسم ان اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کرتی ہے جن کے لیے ان اعضاء کو تخلیق نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ کام ان اعضاء کے لیے بنائے گئے ہیں. تو یہ وہ قسم ہے جس کی کوشش ناکام ہو گئی، تجارت خسارے میں پڑ گئی اور اس سے اس کے رب کی رضا اور بھاری ثواب بھی چلا گیا اور اس نے اللہ کی ناراضگی اور دردناک عذاب کو حاصل کر لیا. تیسری قسم جس نے اپنے اعضاء کو معطل اور بیکار کر کے رکھ دیا. تو یہ قسم بھی خسارہ پانے والی ہے، بہت بڑا خسارہ، کیونکہ بندے کو عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ بیکاری کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے مبغوض وہ ہے جو بہت ہی مہمل اور بیکار ہے، جو نہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو ایسا شخص دین اور دنیا پر بوجھ ہے. استعمال الجوارح، جوارح کا استعمال. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِّن جَوَارِحِ الْعَبْدِ عُبُودِيَّةٌ تَخُصُّ، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے ہر عضو میں بندے کے اعضاء میں سے ایک عبادت ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہمارے جسم کے ہر عضو کی ایک عبادت ہے جو اس کو کرنا ہے. وَطَاعَةٌ مَطْلُوبَةٌ مِّنْهَا، اور ایک مطلوب اطاعت ہے اس سے. خُلِقَتْ لِأَجْلِهَا وَهُيِّئَتْ لَهَا، جس کی خاطر وہ پیدا کیا گیا اور اسے تیار کیا گیا. وَالنَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اور لوگ اس کے بعد 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں. أَحَدُهَا، نمبر 1، مَنِ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْجَوَارِحَ، جس نے استعمال کیا ان اعضاء کو فیما خلقت لہو، ان کاموں میں جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے. وَأُرِيدَ مِنْهَا، اور ان سے وہ چاہا گیا. فَهَذَا هُوَ الَّذِي تَاجَرَ اللَّهَ بِأَرْبَحِ التِّجَارَةِ، تو یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے سب سے نفع مند تجارت کی. وَبَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِأَرْبَحِ الْبَيْعِ، اور اس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا سب سے زیادہ پروفیٹیبل بیع کے ساتھ، تجارت کے ساتھ. وَالصَّلَاةُ وُضِعَتْ لِاسْتِعْمَالِ الْجَوَارِحِ جَمِيعِهَا فِي الْعُبُودِيَّةِ، اور نماز جو ہے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں تمام جوارح، سارے کے سارے عبودیت میں. یعنی نماز میں سارے اعضاء، اندر کے بھی باہر کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تبعا لقیام القلب بها، پیروی کرتے ہوئے دل کے قیام کی اس کے ساتھ. یعنی تمام اعضاء دل کے تابع ہو کر عبودیت میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ارادہ نماز کی طرف ہوا تو پھر باقی اعضاء نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں. والثانی، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں من استعملها فیما لم تخلق له، جو اپنے اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا نہیں کیے گئے. ولم يخلق لها، اور وہ ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته، تو یہ ہے وہ شخص جس کی کوشش نامراد ہوئی اور اس کی تجارت نے خسارہ پایا. وفاتہ رضا ربہ عنہ، اور اس سے رب کی رضا فوت ہو گئی. وجزیل ثوابہ، اور اس کا بہت بڑا ثواب بھی. وحصل علی سخطہ، اور اس نے اس کے غصے کو حاصل کیا. وعلیم عقابہ، اور دردناک عذاب کو. یعنی اس سے اس کے رب کی رضا اور بھاری ثواب بھی چلا گیا
اور اس نے اللہ کی ناراضگی اور دردناک عذاب کو حاصل کر لیا. والثالث، تیسرا وہ ہے بیکار انسان، من ابتلا جوارحہ، جس نے اپنے اعضاء کو بیکار کر رکھا ہے، کوئی کام نہیں لیتا اس سے. واماتہا، اور اس کو مار دیا ہے بالبطالۃ، بیکاری کے ساتھ، سستی. فہذا ايضا خاسر، یہ بھی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اعظم خسارۃ، سب سے بڑا خسارہ. فإن العبد خلق للعبادۃ والطاعۃ لا للبطالۃ، کیونکہ انسان عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بیکاری کے لیے نہیں بنایا گیا. وأبغض الخلق إلى الله تعالی البطال، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض مخلوق بیکار مخلوق ہے. استغفر اللہ. الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، جو نہ دنیا کے کسی شغل میں ہے اور نہ آخرت کی کسی کوشش میں. فہذا کل علی الدنیا والدین، تو یہ شخص دین اور دنیا کے لیے ایک بوجھ ہے. استغفر اللہ. پہلا کون ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے اعضاء کو ان کاموں میں لگایا جن کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور وہ اپنے دل کی پیروی کرتے ہوئے صحیح کام کرتے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعضاء کو ان کاموں میں لگا دیا جن کے لیے وہ پیدا نہیں کیے گئے، تو یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے. تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ اچھے کاموں میں لگایا نہ برے کاموں میں لگایا، بیکار کے بیکار، تو یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. استغفر اللہ. مصروفیت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اچھی مصروفیت اور بھی بڑی نعمت. مبغوض جس سے بغض کیا جاتا ہے، بغض اور کینہ ہوتا ہے نا، گرج. تو یاد رکھیے کہ انسانی اعضاء کا استعمال درست ہونا اور ہمارے جسم کا اور بدن کا صحیح کاموں میں لگنا بے حد ضروری ہے. انسانی اعضاء کا درست استعمال کب ہوتا ہے؟ جب انسان ان کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے. یہ اعضاء نعمت ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ سب کچھ ہمیں کیوں ملا ہے؟ تاکہ شکر ادا کریں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے. پھر ان اعضاء کے بارے میں سوال بھی ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کیا جائے کہ کس چیز میں عمر لگائی، اس کے علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا، کہاں کھپا دیا تھا اپنے آپ کو، کیا کام کرتے رہے سارا وقت. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنے کان لگاتے ہیں، آنکھ لگاتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کا کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھ بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ان کا ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کا پاؤں بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتے ہیں. اور اگر وہ اللہ سے سوال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، اور اگر پناہ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے انسان پھر اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے صرف نیکی کے کام ہی اللہ تعالیٰ لے رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اعضاء سے فائدہ نہ اٹھائے تو مہر لگ جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیوں یہ اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے ان سے صحیح کام نہیں لیا. پھر اعضاء کو نافرمانی میں لگانے کا انجام کیا ہے
قیامت کے دن انسان کی زبانیں، ہاتھ اور ان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور یہی شکر الجوارح ہوتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا. ہمیں اپنے اعضاء سے، اپنے سارے جسم، باڈی پارٹ سے خیر کے کام لینے چاہیے، اچھے کام لینے چاہیے، اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی. اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث بنا دے، یعنی میری زندگی تک باقی رکھ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اصلح لی سمعی وبصری واجعلہم الوارثین منی. ایک میں سنگولر آتا ہے، ایک میں پلورل آتا ہے. اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کو میرے لیے بہتر بنا دے اور دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی میری موت کے بعد تک باقی رکھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اعضاء کو نیک کاموں میں لگا دینا چاہیے. مہمل کا مطلب ہوتا ہے فضول، بیکار، یعنی جس گیا گزرا کہتے ہیں نا، بے معنی، میننگ لیس، یوز لیس. وعلیکم السلام. سارے اس کے اندر یہ سوچ رہی تھی، جو بھی سارے دل کی ابھی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی کے، اپنے جسم، اپنے جوارے کے مالک خود ہیں، رائٹ. جیسے ہماری گاڑی ہوتی ہے تو اس کے ڈرائیور ہم ہوتے ہیں، جو اپنی گاڑی لے کے چلتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ میں سن رہی تھی تو اس میں تھا کہ ہمارے ایچ اور ایوری تھاٹ کا ہماری باڈی کے سیلس پہ اثر پڑتا ہے، اور ہمارے جب تھاٹ کا اثر پڑتا ہے تو وہی تھاٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ورڈس بنتے ہیں، اور وہی ورڈس پھر ہمارے ایکشنز بنتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہم اتنی بری چیزیں سوچتے ہیں دن رات. اگر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے بعض لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ ہم ان سے کافی عرصے کے بعد ملتے ہیں، کہ وہ ڈپریس ہیں یا وہ پریشان ہیں، رائٹ. ہم نے ابھی ان سے بات بھی نہیں کی ہوتی، ان کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا ہوتا، لیکن ان کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کی سوچ ان کے چہرے پر، باڈی پر اثر انداز ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے اثر ہو رہے ہیں، وہ اپیئر ہو کر آ رہا ہے. پھر اسی طرح جب ہم بولتے ہیں اپنے ورڈس تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گند اور جو وہ سوچوں کا ہمارے اندر ہوتا ہے، نیگیٹو سوچے، تو اس کی پھر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ پڑتا ہے. ہم جیسے مائیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں یا ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اثر لامحالہ ہمارے گھر کی زندگی پہ پڑتا ہے، ہمارے بچوں پہ بھی پڑتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں نمازوں کے لیے بلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری باڈی کا ریلیکسیشن ٹائم ہوتا ہے، ریلیکس کرتی ہے ہماری باڈی. وہ ان سوچوں سے اگر ہم انسان اپنے آپ کو نکالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ جگہ پہ چلا جاتا ہے، ڈفرینٹ فیس میں آ جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ سوچ رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ اب وہ ورڈ پڑھ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی کہ جسمانی بھی اور روحانی بھی اور ذہنی بھی. اب ہم ایک ڈفرینٹ چیز کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی سیل بھی ریلیکس کرتے ہیں، ہمارے اوپر جسمانی اور ذہنی، روحانی ہر طرح سے اچھا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے 5 وقت میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائم جو اس میں آتا ہے نا، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر وضو کے درمیان کے جو ہوتے ہیں وہ گناہ دھلتے ہیں. تو یہ سارا ایک پورا چین کی طرح چل رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر. لاسٹ ایئر جب آپ نے عید الصلاح کروایا نا تو نماز تم پہلے بھی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ نماز میں اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کی قرب نہیں بن رہا تھا یا محبت اس طرح سے نہیں تھی. میں نے اب اس رمضان میں مطلب جو فوکس دعا اپنی مانگی ہے وہ یہی مانگی تھی کہ اللہم قلبی مسد لسانی میں دعا اور ربی جلدی مقیم صلاتی، یہ میں نے کانفیڈنس بیس پہ دعا مانگی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے بھی پوچھا کہ ریمائنڈرز کس طرح ملے ہمیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جتنی شدت سے دعا مانگتے ہیں نا، جس سے اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ جانا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ایونچولی آپ کی خود بخود سے نا اصلاح ہونے لگ جاتی ہے، آپ کی عبادت امپروو ہونے لگ جاتی ہے، اور ٹو بی ویری آنسٹ کہ آپ کو ریمائنڈر ملنے لگ جاتا ہے. بالکل. تو اب مجھے نماز میں اپنے میں یہ لگتا ہے کہ نماز میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے. بالکل، یہ بہت عمدہ ٹپ ہے کہ آپ کثرت سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کا شوق دے دے. والشوق الی لقائک. ویسے تو وہ آخرت کے لیے مانگتے ہیں، لیکن نماز اللہ سے ملاقات ہے،
تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا. This chapter made me think about something really sad. The author talks about how there are different types of bodies, human bodies. One that is doing the istimal of the body to do Allah's obedience, and the other which is doing wasteful actions, and the third which is absolutely lazy, does nothing with its time, no energy for dunya or the akhirah. And I was thinking about how when we are teaching our kids, and I have some experience teaching elementary kids and high school kids, the mindset that we're creating for them is that your body is very complex, you need to change your body, and kids are constantly unhappy, whether you're kids or you're teenagers, sometimes even adults now, if you're going from that same school system, they're so unhappy with their bodies that when they're looking at themselves, they're thinking about, میرے اندر یہ خرابی ہے, مجھے یہ چینج کرنا ہے, مجھے یہ ٹرانسفارم کرنا ہے, ڈائٹ کے تھرو, سرجری کے تھرو, یہ whatever. So your whole understanding of what your body is supposed to do dies. And you are cut off from the fact that Allah made me beautiful, my body is beautiful, and I'm only supposed to do beautiful things with my body. And I was thinking about how when we teach younger kids the anatomy of the human body, these are your eyes, 2 hands, 2 ears, کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم بچوں کو اسی ایج سے سکھانا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, ہاتھ دیے, ٹانگ دیے, کان دیے, and this is what you're supposed to do with it. So from a very young age they know what their body is used for, and their relationship with their body is like divine. It's a relationship with Allah. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم سلف کی کہانیاں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس سے انسان کو بڑی خوش ملتی ہے. سلف کی کہانیاں جو ہے بالکل ان کی نمازوں کا حال اور ان کے طور طریقے جو تھے. بنیادی طور پر ہمیں اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی دعا بھی کرنی چاہیے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہما الوارثین منی, اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کو میرے لیے بہتر کر دے اور دونوں کو میرا وارث بنا دے, یعنی میری موت تک باقی رکھ, اور موت کے بعد بھی ان اعضاء سے جو کام کیے ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو کہ علامہ البانی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ دعا بہت پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 84 سال ہے, 84 ایئرس, اور میں خود ڈرائیو کرتا ہوں اور سارا دن لائبریری میں بیٹھتا ہوں, کام کرتا ہوں, اور پورے الرٹ دماغ کے ساتھ, یعنی مجھے کوئی سستی یا کوئی بھول یا کسی اور چیز کا میں شکار نہیں ہوا. تو یہ بھی ہمارے یہاں جو کامن کانسیپٹ ہے نا, بس ایج فیکٹر ہے, ڈی جنریشن شروع ہو گئی ہے, اب تو بھولنا تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے, اس لیے اگر تم بھولتے ہو تو کوئی بات نہیں, یا اور اسی طرح کے کہ اب تو چلا نہیں جاتا, اب اٹھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, فرق پڑتا ہے, جوانی والی طاقت نہیں ہوتی, لیکن ایک ایمانی انرجی بھی تو ہوتی ہے نا, یعنی ایک جسمانی انرجی تو ہے لیکن ایک روحانی انرجی جو ہے اگر وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ میرا جسم کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس لیے اپنے صحت اور اپنی جسمانی قوت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو قوت بھی دے اور ٹھیک کاموں میں لگا. آپ دیکھیے کہ پروڈکٹیو لائف گزارنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک ٹائم, ایک انرجی اور فوکس. فوکس کس چیز سے آتا ہے کہ ون سنگل مقصد آف مائی لائف از دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ می فار ہز عبادت. اور عبادت صرف نماز نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے, ساری اطاعت جو ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے اگر ہم ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. ٹھیک ہے, تو اب اس پر آپ کا فوکس ہو کہ میں نے ہر چیز اللہ کی پسند کے مطابق کرنی. پھر آپ کے پاس اچھے کام کرنے کے لیے ٹائم بھی ہونا چاہیے. وہ ٹائم کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو بیکار مصروفیات سے نکالیں گے اور ریپلیس کریں گے اپنے فضول اور بیکار کاموں کو اچھے کاموں کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے انرجی. یہ جسمانی بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز بھی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈائٹ کنٹرول بھی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو روحانی انرجی بھی چاہیے. اور وہ روحانی انرجی جو ہے وہ نماز سے ملتی ہے, انسان کو ذکر سے ملتی ہے, صحبت صالح سے ملتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھ کے اٹھے تو آپ دوڑنے لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے, اور کچھ لوگ آپ کو ڈرین کر دیتے, یعنی منفی باتیں کر کر کے اپنے بارے میں اور خوفناک کہانیاں سنا کے آپ کو بالکل بیکار کر دیتے. تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے زندگی میں. ان لوگوں کی مجلس ضرور اختیار کریں کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے, آپ سمجھیں کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ میں,
یعنی بعض اوقات ہم لگتا ہے کہ اچھا وہ جائیں یہ کلاس اٹینڈ کریں یا اس سے ملنے کے لیے جائیں، نہیں، اس کو کہیں یہ میرا ٹائم ہے اور مجھے یہ چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے کہ ویکینڈ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ساری باتیں پڑھ کر ایک خاص قسم کی انرجی تو ملی ہے کہ ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں تو جو کر رہے ہیں ان کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل آرگینک ملی ہے، بالکل سپی اور عربی میں ساتھ ملی ہے. تو اب جو بھی کوئی روکے آپ کو، جو بھی کوئی ادھر ادھر کی نصیحتیں کرے کہ یہ تمہارا دن ہے، تم انجوائے کرو، ریسٹ کرو، سو جاؤ، فلاں کرو فلاں کرو، ٹھیک ہے سارا دن پڑا ہے. ابھی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ابھی 1 بجے 9 بجے سورج غروب ہوگا، کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ 8 گھنٹے باقی ہیں ابھی دن کے. تو 8 گھنٹے کم ہے بہت کچھ کرنے کے لیے. تو اگر 2-3 گھنٹے ہم نے اس کام میں لگا ہی لیے تو کیا آفت ٹوٹ پڑی. وہی بات جو ملا اس پہ نہیں دھیان، اور لوگوں کی منفی باتیں ریزونیٹ کرتی رہتی ہیں اور ہم اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے